الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في فضل المجاهدين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول
الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع ہے جہاد کی فضیلت از قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے، وہاجروا، اور اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ گئے، جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے مکہ شریف سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مکہ سے ہجرت ثانیہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ ان نفوس قدسیہ کا یہاں پہ ذکر ہے جو ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ جہاد کیا، کفار کو لگام ڈالنے کی غرض سے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی غرض سے انہوں نے کیا کیا؟ جہاد کیا۔ انہوں نے، اللہ کریم فرماتا ہے فی سبیل اللہ، جہاد جو انہوں نے کیا، کفار سے جو لڑائی کی ہے، اس میں صرف مقصود اللہ کی رضا تھی۔ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گئے، کوئی دنیاوی غرض، کوئی زمین کے چکر میں یا کوئی ذاتیات کے اعتبار سے کوئی جھگڑے کے چکر میں، فرمایا نہیں، صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے جہاد کیا۔ بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مال بھی خرچ کیے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش فرمایا ہے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی۔ اب ایمان ایک، ہجرت کی دو، جہاد کیا تین، مال بھی جہاد میں خرچ کیا، اور جب اپنی ضرورت پڑی تو خود بھی حاضر ہوئے، اولاد کی ضرورت پڑی تو دین کی خاطر انہوں نے اولاد بھی قربان کرا دی۔ جو میرے آقا کریم کی فوج تھی اس کی بات ہو رہی ہے نا،
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک شاگردوں اور صحابہ کرام کا اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اپنا گھر بار کیا کیا؟ ایمان تو لے ہی ہے نا، گھر بار چھوڑ دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے فرمانے پر انہوں نے کافروں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کے لیے مال کی ضرورت پڑی تو وہ پیش کیا، اپنی جانوں کی ضرورت پڑی تو وہ پیش کی ہیں، اور ایسے ایسے مشکل ترین مراحل میں آگے جب ہم غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے لے آئیں گے نا، یہ باتیں اس وقت آپ کو سمجھ آئیں گی کہ صحابہ نے کس کس مشکل دور میں اور کن کن حالات میں مصطفیٰ کریم کا ساتھ دیا اور جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی تو قرآن سے فقط ان کی فضیلت چل رہی ہے، تو یہ فضیلتیں ایسے نہیں ان کو مل گئیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس سے بھی مشکل ترین مراحل میں گزر کے انہوں نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا ہے، جن کو ہم سوچ کے شاید کانپ اٹھے کہ اتنے مشکل بھی مراحل تھے، انہوں نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا۔ ایسے تو نہیں رب نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قرآن میں جگہ بجگہ صحابہ کرام کی فضیلت، شان و شوکت کو بیان فرمایا۔ اسی آیت کو دیکھ لیں، فرمایا انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ جہاد کیا، مال بھی خرچ کیا اور خود بھی حاضر ہوئے۔ تو پھر ان کو اللہ نے دیا کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بہت اونچے درجے ہیں، بہت اونچے، جن درجوں کو میں اور آپ کسی صورت بھی نہیں جان سکتے، کسی صورت بھی۔ جو واقعی شہید ہو، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو واقعی، یعنی کفار سے اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، وہ واقعی شہید ہے۔ فرمایا اللہ کریم اس کو عام بندے کے اعتبار سے 100 درجے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ایک درجے کی مسافت زمین و آسمان کے مابین جتنی ہے۔ اس طرح کے 100 درجے شہید شخص کے عام لوگوں کے اعتبار سے جنت میں اللہ نے اونچے بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے تو نہیں اللہ فرما اعظم درجۃ عند اللہ، اس میں تفصیل کا صیغہ اعظم، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی صحابہ کے جنہوں نے جہاد کیا، اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں قربان کی، اللہ کے ہاں کتنے اونچے درجے ہیں؟ بہت ہی اونچے ہیں، جن کو میں اور آپ جان۔ اور پھر اللہ کے لیے مزید فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی جنہوں نے جہاد کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کون کامیاب ہے؟ ذرا اونچی بولنا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ ان کو کیا فرما رہا ہے؟ ہم الفائزون، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں اللہ کریم کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں کہوں نا میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، آپ کہیں ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں جس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو گیا ہے، وہ راضی ہوا یا نہیں ہوا ہمارے پاس کوئی گارنٹی۔ تو جن کے بارے میں خود رب فرمائے اور پھر حدیث قدسی بھی نہ ہو، قرآن میں فرمائے، یہ سورۃ توبہ ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مقدس میں فرمائے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ان کو اونچے درجے دے دیے ہیں، یہ کامیاب ہو گئے ہیں، تو بتائیں ان لوگوں کا اونچا مقام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کریم جن ہستیوں کے بارے میں قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ ان کے درجے بھی اونچے ہیں، اور رب فرما رہا ہے یہ بندے کامیاب بھی ہو گئے ہیں، یہ بندے کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے، شہداء کا رب ان کو خوشخبری سناتا ہے، کس چیز کی؟ برحمت منہ،
کہ میں نے تمہارے لیے اپنی خاص رحمت کا فیصلہ فرمایا ہے، وَرِضْوَانَ، اور میں نے اے شہداء، اے میری راہ میں شہید ہو کے آنے والوں، اے اسلام کے سپاہیوں، اے اسلام کے فوجیوں، میں نے تمہارے لیے خاص رحمت کا بھی فیصلہ فرما دیا ہے۔ رب نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے تمہارے لیے وَرِضْوَانَ، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رب ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہو گیا۔ اور قرآن مقدس کا فیصلہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ہر چیز سے، ہر نعمت سے جو بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ رب کسی سے راضی ہو جائے، وہ یہ ہے کہ رب کسی سے راضی ہو جائے۔ تو اب یہ ساری باتیں اللہ کریم ارشاد فرما رہے کن خوش نصیبوں کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور فرمایا وجنات، اور تمہارے لیے ہم نے باغات تیار کیا، لہم فیہا نعیم مقیم، لہم فیہا، ان مجاہدین اسلام کے لیے، لہم ان کے لیے، فیہا اس جنت میں ہیں، نعیم نعمتیں ہی نعمتیں، مقیم جو کبھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، دائمی نعمتیں۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ دائمی نعمتیں ہیں۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ یا اللہ کبھی موت آ جائے، چلو نعمتوں تو کبھی نہ ختم ہو، بندے ختم ہو جائیں، فرمایا نہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ جنت ایک ایسا محل ہے، ایسا مقام ہے، اس میں کسی کو کسی صورت موت آ سکتی، کیونکہ حدیث بخاری ہے کتاب الرقاق میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی اور جہنمیوں کو جب فیصلے ہو جائیں گے تو اللہ کریم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ لوگوں ادھر دیکھو، یہ وہ موت ہے جس کی وجہ سے تم فنا ہو جاتے تھے، اس کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا اب جو جہاں ہے ہمیشہ رہے گا، جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی اب موت کسی کو آ سکتی۔ رب نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، کسی صورت بھی نہ نعمتیں ختم ہوں گی، نہ کسی صورت تمہیں موت آئے گی، بلکہ جنت تو وہ مقام ہے جیسا کوئی آج ہے کئی خرب سال کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی، یعنی عالم شباب میں بھی کوئی خرب میں حصے میں کبھی بھی عبدالآباد کمی نہیں آئے گی، عالم شباب میں، اور وہاں ہر بندہ عالم شباب میں ہوگا، این شباب کے عالم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ایک بوڑھی عورت آئی، عرض کی کہ میں پوچھنے آئی ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتوں کا جنت میں داخلہ بند ہے، بوڑھی عورتوں کا جنت میں داخلہ۔ وہ رونے لگی، یا رسول اللہ اس کا مطلب پھر میں بھی نہیں جا سکتی؟ فرمایا تو نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، سورہ واقعہ نہیں پڑھی؟ اللہ نے نہیں فرمایا کہ جتنے بھی بوڑھے ہوں گے ان کو پہلے ہم جوان کریں گے پھر جنت کی طرف بھیجیں گے؟ تو جنت میں جائے گی لیکن بوڑھی حالت میں نہیں، میرا رب تجھے پہلے جوان بنائے گا پھر تجھے جنت میں بھیجے گا۔ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی بوڑھی حالت میں نہیں جائیں گے، یعنی بڑھاپے کے عالم میں کوئی بھی جنت میں ایک بندہ جا رہا ہو اور بندہ ہو بوڑھا ضعیف العمر، فرمایا نا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر بوڑھے کو پہلے جوان کرے گا عالم شباب میں، اس کے بعد جنت میں جانے دے گا، اس کے بعد جنت میں۔ جنت کیسا عظیم ترین اللہ کریم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اندازہ لگائے جس میں عبدالآباد ایک سیکنڈ کے لیے کبھی نیند بھی نہیں ہوگی، آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ نیند بھی ایک عیب ہے، اور جنت میں رہنے والے ہر عیب سے پاک ہوں گے، سرکار کے غلام ہر عیب سے، ہر عیب سے، جنتی غلام ہر عیب سے کیا ہوں گے؟ تو یار جن کی وجہ سے جنت ملی ہے یہ تو ہو گئے پاک، تو مصطفیٰ میں عیب ہو سکتا ہے؟ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ محلی ان کے لیے جو بے عیب ہو، جو بے، کوئی ہوگا تو رب جانے سے پہلے ختم کر دے گا۔ عوام الناس میں کوئی عیب ہوگا، جیسے نیند ہے، بول و براز ہے،
تھوک ہے، ناک کا مادہ ہے، کان کا مسئلہ ہے، پیشاب اور پخانہ ہے، یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جنت میں ان میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جو کھائیں گے پیئیں گے، شراب طہور پیئیں گے، خوشبو کی صورت میں سب کچھ ختم، پھر کھانا شروع، پھر شراب طہور پیا جائے گا، خوشبو کی شکل میں سب کچھ ختم، پھر اللہ کی نعمتیں تو ختم ہونے کا نعیم و مقیم ابھی بتایا۔ تو اب قرآن ڈائریکٹلی جن کو جنتی فرما رہا ہے، جن کے لیے اللہ کی رضا کا حکم دے رہا ہے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا فیصلہ خود رب سنا رہا ہے۔ یار ایک ہے اللہ راضی ہو گیا، ایک ہے اللہ نے رحمت برسا دی، ایک ہے اللہ نے جنت دے دی، یہ بھی بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن قرآن کا اسلوب دیکھے، فرمایا یبشرہم ربہم، یہ چیزیں تو دی ہیں اور یہ انعام دینے کا اعلان ان کا رب خود فرما رہا ہے۔ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے کہ رب ان کے انعامات کا اعلان فرما رہا ہے۔ یبشرہم ربہم، ان کا رب ان کو خوشخبریاں سناتا ہے، ان کا رب ان کو، بے شک اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں، بہت اونچا اجر ہے اور ثواب ہے۔ اللہ کریم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے، یہ میری جو جان ہے، یہ جو جان ہے، اس جسم میں جتنے اعضاء ہیں، یہ مجھے کس نے دیے؟ میں اس کا خود مالک ہوں، آپ مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے جو کسی چیز کا مالک نہ ہو کسی دوسرے کو دے سکتا، یہی وجہ ہے آپ مرنے سے پہلے کہیں گے میری آنکھ فلاں کو دے دینا، یہ حرام ہے۔ آپ کہیں گے میرا فلاں گردہ فلاں کو دے دینا، یہ شریعت میں حرام ہے، کیونکہ جس چیز کی آپ مالک نہیں اس میں تصرف کیوں کرتے ہیں؟ اب بہت ساروں کی چپ ہو گئی ہے، کیوں؟ او بھائی اسلام ہے، آپ کہیں جی فلاں نے کیا تو حرام کا مرتکب ہوا فلاں، آپ کہیں جی فلاں بھی یہ وصیت کر کے گئے تو وہ حرام کا مرتکب ہوا ہے، اس کو رسول پاک کی شریعت کا پتہ ہی نہیں تھا، جاہل تھا۔ فلاں فلاں تو شریعت کے آگے چلتے ہی نہیں ہے، شریعت کے آگے وہی چلتا ہے جو شریعت کے سامنے سر جھکا دے، جو شریعت کے سامنے سر جھکا دے۔ آپ یہ چیزیں کیونکہ آپ ان کے مالک، اب کتاب میری ہے، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کہ کسی کو دے، حرام ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ یہ جسم ہمارا، ہم اس کے مالک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا ہے، وہی اس کا حقیقی مالک ہے، وہی اس کا کیا ہے؟ حقیقی مالک ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاس مال ہے، اس میں ایک ہے مجازی ملکیت، ایک ہے حقیقی ملکیت۔ مجازی مالک تو جس کے پاس ہوتا ہے اللہ نے اسی کو بنایا ہے، اسی لیے وہ اس کو خرچ سکتا ہے جائز کام پہ۔ اور حقیقی مالک مال کا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ مال ہمیں دینے والی شریعت نے مجازی مالک ہمیں بنایا ہے، وہاں پہ مانا گیا۔ جسم کا مجازی مالک نہیں بنایا، یہاں نہیں مان سکتے۔ تو اب مال بھی حقیقت میں اللہ کا، ہمارے جسم بھی حقیقت میں۔ اور مجاہدین کی فضیلت دیکھنا، رب قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ یقاتلون فی، تین چیزیں ہیں یہاں پر، ایک خریدنے والا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جن سے خریدا جا رہا ہے، ایک خریدار ہے، ایک جس سے خریدا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو خریدا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے عوضے میں خریدا جا رہا ہے۔ چار چیزیں بنتی ہیں نا، آپ دودھ والے کے پاس جائیں تو یہ چاروں ہی بنیں گی۔ آپ خریدار ہیں، جس سے خریدا گیا وہ دودھ کا مالک، جس کو خریدا گیا دودھ، اور جس کے بدلے میں خریدا گیا کرنسی، چار چیزیں پائی گئی نا۔ اب غور کریں مجاہدین کی اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا مقام ہے۔ تو جب مجاہد کا اونچا مقام ہے تو پھر جہاد کی فضیلت تو خود بخود ہی آئے گی نا، کیونکہ موضوع ہمارا چل رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت، جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خریدا ہے۔ اب خریدار ہے اللہ کی ذات، ما یلیق بشانی، اس کا قرآن ہے، ہم تو سمجھا رہے ہیں۔
ان اللہ اشترى، خریدنے والا ہے، خریدار ہے اللہ، من المؤمنین، جن سے خریدا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ یار ذرا بلند آواز سے تو بولیں، رب نے اپنے فضل و کرم سے کس قدر مہربانی والا معاملہ فرمایا اس آیت میں، حالانکہ ہر چیز کا وہ خود مالک ہے، اس کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ مفسرین اس آیت کے ساتھ فرماتے ہیں اس کا جہاد والوں پہ فضل و کرم ہے۔ خریدار اللہ کی ذات، جن سے خرید رہا ہے وہ کون ہے؟ من المؤمنین، ذرا اونچا، مومن ہے۔ کس چیز کو خریدا؟ انفسہم و اموالہم، اللہ نے ان سے ان کی جانیں، ان کے مال خریدے۔ تین چیزیں ہو گئی، خریدار بھی آ گیا، اللہ کی ذات ما یلیق بشانہ، جن سے خریدا من المؤمنین، وہ بھی آگے، وہ کون ہے؟ مسلمان مومن۔ اور کیا خریدا؟ ان کی جان۔ جہاد میں جب جاتے ہیں تو پھر جان بھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ مال بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میرے بھائی اللہ فرماتا ہے ہم نے خریدا، مومنوں سے خریدا مال اور ان کی جان کو خریدا۔ مالک عوضہ کیا ہے؟ ظاہر ہے جو چیز خریدی جائے اس کے عوض میں کچھ دیا جاتا ہے۔ مالک عوضہ کیا دیتا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، عوضہ ہم جنت عطا فرمائیں گے۔ عوضہ ہم کیا عطا فرمائیں گے؟ پوری شریعت کے اندر اے جہاد پہ پابندیاں لگانے والے حکمرانوں، تمہیں جھنجھوڑتے ہوئے ہم عرض کر رہے ہیں، پورے ورلڈ میں جتنی اسلامی ممالک ہیں اس وقت کسی بھی جگہ جہاد اس وقت نظر نہیں آتا کہ حکومت وقت کی طرف سے جہاد ہو رہا ہو۔ مسلمان اپنی مدد آپ جہاں ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، جیسے برما ہے، کشمیر ہے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ جس جہاد کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کے حکمرانوں سے تقاضا کیا تھا، تمہیں قرآن جھنجھوڑ رہا ہے، پوری شریعت میں تم دکھاؤ جہاد کے علاوہ کسی جگہ رب نے فرمایا ہو یہ اسلوب کہ رب خریدار ہے، مومنوں سے خرید رہا ہے، فلاں چیز خرید رہا ہے، عوض میں جنت عطا فرمائے گا، کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ آئے گی تو جہاد فی سبیل اللہ میں نظر آئے گی۔ کہاں نظر آئے گی؟ آپ ایسے چپ کر گئے جیسے آپ کے لیے کوئی اعلان ہونے والا ہو، جہاد پہ نکلو جی۔ آپ کیوں خاموش ہوتے جا رہے ہیں؟ یقین جانے اگر آج حکومت وقت جہاد کا اعلان کرے، آج اگر حکومت وقت جہاد کا اعلان کرے، سب سے پہلے فوج جاتی ہے، جو قانون ہے ملک کی فوج۔ اگر فوج میں اس قدر افراد نہ ہوں کہ مقابلہ نہیں ہو رہا تو پھر عمومی اعلان ہوگا کہ جس میں بھی طاقت ہے وہ نکلے۔ اللہ کرے ہماری زندگی میں ایسا کبھی اعلان ہو، الحمدللہ ہم سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پہنچ جائیں، کیونکہ اس سے اچھی موت اور کوئی نہیں ہے۔ اس سے اچھی موت ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کوئی رتبہ دے گا، کوئی مقام دے گا، کوئی درجہ دے گا، کوئی بھی اپنا رتبہ اور مرتبہ اور مقام دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے پھر بھیج، پھر موت دینا، میں پھر آنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ایک قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے بہت اونچے مقامات اور درجے ہوں گے، اس کے باوجود وہ خواہش کر رہے ہوں گے کاش کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دے، پھر وہی موت آئے ہمیں پھر بھیج دے، پھر وہی موت آئے ہمیں پھر بھیج دے، پھر وہی موت آئے ہمیں پھر بھیج دے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ عرض کرے گا مالک جنت کو بھی رہنے دے، مجھے وہی مزہ دوبارہ دے جو جہاد میں مجھے شہادت کے وقت لطف آیا تھا نا، مالک میں پھر جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے پھر موت دے، میں پھر جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے پھر۔ یہ تو ہے عام مجاہد کی بات، اور میرے اور آپ کے آقا کریم
مجاہد اکبر فی الاولین والآخرین، سب سے بڑے مجاہد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خود اظہار فرما رہے تھے ایک دن، کاش کہ میرا مالک میں شہید ہو جاؤں تو مجھے پھر زندہ کرے، میں پھر شہید ہو جاؤں تو مجھے پھر زندہ کر دے، میں پھر شہید ہو جاؤں تو مجھے پھر زندہ کر دے، میں پھر شہید ہو جاؤں مالک تو مجھے پھر زندہ کر دے۔ مصطفیٰ کریم تکرار فرما رہے ہیں، اندازہ لگاؤ میرے آقا نے کسی بھی شعبے میں اپنے بارے میں یہ جملے نہیں بولے، اگر بولے ہیں تو جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بولے۔ کتنا اونچا مقام ہے مجاہد کا، کتنا اونچا مقام ہے جہاد کا۔ یہی وجہ ہے نا آپ کو تیسرا چوتھا جمعہ ہر جمعہ میں حدیث سناتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا جب تک اسلام میں جہاد رہے گا اسلام ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا، اور اسلامی حکمران ہمیشہ حاکم کی حیثیت سے ہوں گے۔ فرمایا جب جہاد ختم ہو جائے گا اسلام کی ترقی تنزلی اور پستی کی طرف تبدیل کر دی جائے گی، اسلام والے ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جائیں گے، اور اسلامی سلطنت کا جو فرما روا اور حاکم ہوگا، فرمایا وہ بظاہر حاکم ہوگا حقیقت میں محکوم ہوگا، اس کے اوپر آرڈر غیر چلائیں گے، وہ تو نام کا حاکم بیٹھا ہوگا۔ دیکھ لو آج، دیکھ لو آج جتنے حاکم ہیں ان پہ حکومت یہود و نصارہ کی ہے، ان پہ حکومت، حالانکہ قرآن کہتا ہے نہ یہودی تمہارے دوست ہو سکتے ہیں نہ عیسائی، بلکہ ایک جگہ فرمایا جو یہودی و عیسائیوں سے دوستی رکھے اللہ فرماتے ہیں وہ خود انہی میں سے ہے، وہ خود۔ اب اندازہ لگائیں جہاد کی کتنی فضیلت تھی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بلکہ کئی سو سال سے پیچھے حکمرانوں نے جہاد کا معاملہ ترک کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدھر بھی آپ رخ کریں ورلڈ لیول پہ، جدھر بھی رخ کریں آپ کو ذلیل اور رسوا نظر آئے گی تو امت مسلمہ کے افراد ہی نظر آئیں گے، کیونکہ سرکار نے تو 1400 سال پہلے ہی فرمایا تھا، فرمایا جہاد میں ہی تمہاری عزت ہے، جہاد میں ہی ترقی ہے، جہاد میں ہی ہمیشہ تم حاکم بن کے رہو گے، جب تم چھوڑ دے گے پھر ذلت بھی تمہارا مقدر بنے گی اور حاکمیت محکومیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے رب سے دعا کرو، کیونکہ ہم حاکم وقت نہیں ہے کہ ہم جہاد کا اعلان کر سکیں، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں یا اللہ یا تو ان کو عقل سلیم دے دے، اگر نہیں ہے ان میں استعداد تو کوئی ایسا حاکم عطا فرما دے، کوئی ایسا حاکم عطا فرما دے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حقیقی دیوانوں اور مصطفیٰ کریم کی امت کے صحیح ترین عقیدے سے تعلق رکھنے والے میرے سنی بھائیوں، اللہ کریم کیا فرماتا ہے کہ مومنین سے اللہ نے ان کی جانوں کے بدلے میں جو سودا کیا ہے وہ عطا کیا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ مالک یہ سودا کیوں ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی، وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر جہاد میں یا تو مار کے آتے ہیں یا خود شہید ہو جاتے ہیں، یا تو کافروں کو جہنم رسید کر کے آتے ہیں یا خود۔ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، فرمایا یہ وہ اللہ کا وعدہ ہے جو تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، قرآن میں بھی ہے، کہ اگر تم جہاد کو جاؤ گے تو رب تم سے اس طرح راضی ہو کے تمہیں جنت عطا فرما دے گا، تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ آگے فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے اس وعدے کو پورا کرے؟ اللہ کے ساتھ جو بیع کا وعدہ ہوا ہے خرید و فروخت کا، فرمایا اگر تم ایسے کر لو گے نا، اگر تم نے یہ سودا کر لیا یعنی جہاد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ، تو پھر اس خرید و فروخت میں خوش ہو جاؤ جو تم نے رب کے ساتھ کی ہے، جو تم نے رب کے ساتھ کی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم
علیہ السلام کا صدقہ جو قرآن ہم نے آج پڑھا ہے جہاد کی فضیلت پر، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی پہ ایمان اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اسلامی حکمرانوں کو عقل سلیم دے کہ وہ جہاں جہاں ضرورت ہے جہاد کی وہاں اکٹھے مل کے جہاد کا اعلان کریں، تاکہ یہود و نصارہ پست ہوں اور اللہ کا دین غالب آ جائے، اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جو وقت گزر رہا ہے اس کے اعتبار سے۔ کرسمس کا کیک کاٹنا اور مبارکباد دینا اور کیک لینا اور کیک دینا اور گھروں کو عیسائیوں کی طرح سجانا کیسا ہے؟ سوال صاحب کو سمجھ آ گیا؟ یہ غالباً 25 دسمبر کو ہوتا ہے یہ بدماشی۔ ہاں جی، اس کا سادہ لفظوں میں جواب یہ ہے مختصر سے وقت کے اندر کہ ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں، ذرا بلند آواز سے، ہر حال میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دن منانا مسلمان کے لیے، کیک لے عیسائی سے یہ بھی، اب آپ نے صرف بولنا ہے عیسائی سے کیک کرسمس ڈے پر لے یہ بھی، یار اونچی بولیں، نیٹ پہ آپ لوگوں کا پیغام امت مسلمہ کو جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا، کوئی اس حرام سے آپ کی وجہ سے بچ جائے، آپ کی آواز بلند کرنے کی وجہ سے۔ کسی عیسائی سے کرسمس ڈے پر کیک لینا، کسی عیسائی کو دینا، کسی عیسائی کو اس دن کی مبارکباد دینا، مبارکباد لینا، عیسائیوں کی طرح اپنے گھروں، بلڈنگوں، دکانوں، دفتروں کو سجانا، یہ تو ہے حرام کی صورت۔ جبکہ مطلق کہ وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے جاننے والے ہیں، وہ ہمارے کلیگ ہیں، وہ ہمارے فلاں ہیں، وہ کلاس فیلو ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہیں لوگوں کے۔ تمہیں شرم نہیں آتی رب کے معاملے میں ان کو اونچا کر دیا؟ رب جس کو حرام کہہ رہا تم کہتے ہو وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، جائیے نہیں ہے، یہ تو ہے حرام۔ اس کی دوسری صورت ہے کفر، اس کی دوسری صورت ہے وہ کیا ہے؟ عیسائیوں کے اس دن کی تعظیم کی خاطر، جملے جس کو سمجھ ہے وہی آگے پہنچائے، وگرنہ آگے آپ کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے شرن۔ عیسائیوں کے اس دن کی تعظیم کی، کس خاطر؟ تعظیم کرتے ہوئے مبارکباد دینا کفر ہے۔ عیسائیوں کے اس گندے دن کی تعظیم کرتے ہوئے کیک کاٹنا کفر ہے۔ اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے بلڈنگ سجانا کفر ہے۔ عیسائیوں کے اس دن کی تعظیم ادب کرتے ہوئے اچھے اچھے کھانے بنا کے عیسائیوں کی طرف بھیجنا کیا ہے؟ تعلق کی وجہ ہو، تعظیم نہ ہو تو حرام، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو ان کی طرح اچھا سمجھا، تعظیم کا دن سمجھا، تو اس پہ فقہا نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اور بعض مسلمان مذاق ہی مذاق میں کہتے ہیں تیری 25 کو عید آ رہی ہے، سوشل میڈیا والے غور کریں، تیری 25 کو کہنے والا بھی مسلمان، جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان، وہ آگے سے مذاق میں کہتا ہے نہیں تیری عید آ رہی ہے۔ اب یہ تو ان کی نیت کا مسئلہ ہے، ہم ان کی نیت پہ پوچھے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر تو تیری سے مراد اس نے لیا کہ تو عیسائی ہے اس لیے تیری عید آ رہی ہے تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ مذاق میں بھی کسی مسلمان کو عیسائی کافر کہنے سے بندہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ بحر الرائے فتاوی شامی، ان کو پڑھیں، ان کے فتوے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کسی مسلمان کو مذاق میں بھی ہم کافر ہیں تو جب اس کو کہا کہ نہیں تیری عید ہے، حالانکہ وہ تو مسلمان ہے، تو پھر مذاق میں اگر اس کو عیسائی سمجھ کے کہا تو خود ختم ہو گیا۔ نکاح بھی دوبارہ کرے، اسلام بھی دوبارہ لے آئے، اگر پہلے بیوی رکھتا ہے تو۔
لیکن عرض یہی ہے، اپیل یہی ہے، جس کو مسئلہ سمجھ آیا ہو آگے وہی پہنچائے۔ سادہ لفظوں میں کرسمس ڈے منانا مسلمان کے لیے حرام و گناہ ہے، جب یہودی عیسائیوں کی طرح اس کی تعظیم بھی کی جائے تو پھر کفر ہے، پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس غلاظت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام۔